ہندوستان کی سرزمین ابتدائی دنوں سے ہی محبتوں کی، پیار کی، اخوت کی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین کو غیرتوں سے بھی نوازا، حمیت سے بھی نوازا، بہادری سے بھی نوازا، سوز و گداز سے بھی نوازا، اور پھلوں کے اندر اس نے لذتیں بخشی۔ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی۔ ہندوستان کی سرزمین میں پیار ہے، محبت ہے، امن ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے۔ تو یہ زمین چونکہ محبتوں کی زمین ہے، اور تاریخی معتبر شواہد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہی محبتوں کی، امن کی، پیار کی زمین ہے جہاں پر دنیا کا پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل میں جلوگر ہوئے، اور یہی وہ مقدس اور برکت والی زمین ہے جہاں پر دنیا میں سب سے پہلے اذان کا نغمہ گونجا، سب سے پہلے یہاں نماز پڑھی گئی۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، اس زمین پر اندھیرا تھا اور آپ کو وحشت ہو رہی تھی، تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ کو بھیجا، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب اذان کے کلمات پڑھے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا، اور پھر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اس طرح سے پہلی اذان جس زمین پر ہوئی ہے وہ برکت والی زمین یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور جہاں پر سب سے پہلے سجود نیاز لٹائے گئے ہیں۔ تو وہ زمین بھی ہمارے ملک پیارے ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین شروع ہی دن سے یہ اہل اللہ کی زمین رہی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہندوستان میں کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ وثوق کے ساتھ نام جو ہے وہ نہیں بتائے گئے ہیں، ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزارات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طرح سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ مورخین کے اقوال کے اختلاف میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 12 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہندوستان تشریف لائے۔ بعض آ کر واپس تشریف لے گئے اور بعض آ کر یہیں ہو کر رہ گئے، جیسے حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہندوستان کی سرزمین پر مدراس میں یعنی چنئی کی سرزمین پر موجود ہے۔ اس طرح سے سیدی عبداللہ شاہ چنگال ہے، اور اس طرح سے بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور بالخصوص ان میں سے ایک نام حضرت سیدی بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں محققین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم محققین کے اقوال کی طرف گئے بغیر صرف میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سرسری بات پیش کر رہا ہوں، جس کو تحقیق کرنی ہو پھر وہ جو ہے وہ مزید اپنے ذوق کے مطابق مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ زمین انبیاء کی زمین، یہ زمین پہ صحابہ کرام کے قدوم تشریف لائے۔ اسی طرح سے پھر بعد میں اس مقدس سرزمین پر صوفیاء کرام کی آمد ہوئی، اور صوفیاء کرام میں سب سے پہلے جو چونکہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، اور یہ 4 معروف سلسلے، اور ان کے علاوہ سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ مداریہ، اور بھی جو بزرگان دین ہیں، وہ سارے سلاسل کا فیض ہندوستان کی سرزمین کو ملا ہے۔